الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين اور تو امید نہیں رکھتا تھا، یہ آرزو لیے ہوئے نہیں تھا کہ تیرے اوپر کتاب نازل کی جائے گی، مگر یہ تیرے رب کی طرف سے خالص اور محض ایک رحمت ہے، پس تو ان کافروں کا مددگار ہرگز نہ بننا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، درود و سلام اس کے آخری نبی سید ولد آدم
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر علم اور اس کے ذرائع کے حوالہ سے بات چل رہی تھی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک علم انسان حواس کے ذریعے حاصل کرتا ہے، اور اس وسیلے اور ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ یہ حواس اپنی قوتوں کے مطابق اپنی رسائی وہاں تک پہنچاتے ہیں، یعنی جہاں تک ان کی پہنچ ہوتی ہے یہ چیزوں کے بارے میں معلومات یا علم وہ حاصل کرتے رہتے ہیں۔ ان وسائل کا تعلق انسانی جسم کے اندر رکھے جانے والی ایک بڑی نعمت کے ساتھ ہے جس کو عقل کہا جاتا ہے۔ عقل کا بھی اپنا ایک دائرہ کار ہے، حد ہے، یعنی جہاں تک حواس پہنچتے ہیں وہاں تک عقل جو ہے وہ انسان کی پہنچتی ہے، یا ان حواس کی مددگار یہ عقل بن جاتی ہے، یا پھر کچھ ایسی چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھ کر عقل جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ حواس و عقل کے دائرہ کار محدود ہیں، اور ان کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے جو تجربے اور مشاہدے میں آتی ہیں، وہ چیزیں جو غیبیات سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس غیب کا تعلق نسبی ہو یا اطلاقی ہو۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص حوالہ سے ہو یا بغیر کسی قید کے جو ہے وہ ہو، اس کو کہتے ہیں اطلاقی۔ تو وہ چیزیں جو غیبیات سے متعلق ہیں، یعنی یہ اطلاقی اور نسبی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض چیزیں ایک انسان کے لیے غیب نہیں ہوتی، دوسرے کے لیے ہوتی، دوسرا بندہ وہاں موجود ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال قرآن مجید میں موجود ہے کہ بظاہر انسان کی حس سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، لیکن سامنے ہوتے ہوئے وہ دکھائی نہیں دیتی کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ وہ مثال کیا ہے؟ وہ ہے سلیمان علیہ السلام کی موت۔ ایک اللہ کے پیغمبر تھے، عصا کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کھڑے تھے، اسی حالت کے اندر موت آ جاتی ہے، مگر دیکھنے والوں کو، ارد گرد موجود لوگوں کو، کام کرنے والے اس کے ماتحتوں کو جو حواس بھی رکھتے ہیں، عقل بھی موجود ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ بندہ مرا ہوا ہے، یہ اللہ کا پیغمبر دنیا چھوڑ گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ یہ تو انسانوں کی بات تھی، وہ جن جو کام پر مصروف تھے جب سلیمان علیہ السلام گرے ہیں، یعنی وہ دیمک لگی ہوئی چیز، وہ کیڑا جو اندر سے اس عصا کو کھا رہا تھا، جب اس کے اندر وہ طاقت ختم ہو گئی کہ وہ جسم کو سہار سکے، خر تبینت الجن، تو واضح ہوا پھر جنوں کے لیے اللو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ اگر وہ غیب کو جانتے ہوتے، وہ چیز جو ابھی ان کے حواس اور عقل سے جو ہے وہ ماورا ہے، آپ دیکھیں حالانکہ سامنے ہے، لیکن دیکھتے ہوئے وہ چیز اپنی اصل کے اعتبار سے کچھ اور تھی، یعنی بظاہر نظر آ رہا تھا کہ وہ عصا ہے، اس کے ساتھ ایک آدمی نے ٹیک لگائی ہوئی ہے، حقیقت کچھ اور تھی۔ تو جنوں کو بھی معلوم نہیں ہوا، اور اسی تکلیف میں اللو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، اس تکلیف میں وہ نہ رہنے دیتے۔
تو غیبیات جو ہے یہ آدمی کی نسبت سے بھی ہوتی ہیں، اور جو آدمی کسی ایسے بندے کو جس کے لیے وہ غیب ہوتی ہے اور وہ اس کے لیے حاضر ہوتی ہے، خبر دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ مخبر ہے، خبر دینے والا۔ یہ تو معاملات ہیں انسانوں کے واسطے کے۔ کچھ غیبیات یا علم غیب ایسا ہے جہاں نہ حواس پہنچتے ہیں، نہ عقل پہنچتی ہے، نہ کوئی عام مخبر ہی وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ ہے صفت الہی، اللہ کا علم۔ اللہ کے علم میں سے ایک بڑی شکل، یعنی اللہ کے علم اور دوسری صفات جو ہے ان کا تعلق جو اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اس میں سے علم اور علم غیب اسے کہتے ہیں، یعنی وہ چیز جو صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، جو اسی کی صفت کے لائق ہے۔ وہی چیز تھی جس کے متعلق پھر میں نے عرض کیا کہ وہ اللہ کا نور ہے، اور اس کو دوسری زبان اور اصطلاح کے اندر اور ایک ٹرم میں وحی کہا گیا، وحی الہی۔ اب وحی جو ہے اسی طرح کی کچھ چیزیں غیبیات کی وہ اللہ رب العزت وحی کے الفاظ کے ساتھ بھی بیان کرتا ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ، شہد کی مکھی کو اللہ نے وحی کر دی۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي، یہ حواریوں سے کہا کہ آمنوا بی و بی رسولی، میرے اور میرے رسول پر جو ہے وہ ایمان لاؤ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، موسیٰ سے کہا کہ تو اس کو دودھ پلا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، جب ڈر ہو، مطلب آگے واقعہ بیان کیا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ وحی یعنی وہ غیب کی اطلاع وہ غیر نبیوں کو بھی دی گئی ہے۔ اس کو کہیں الہام جو ہے وہ کہا گیا، کہیں کوئی معنی جو ہے وہ پہنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ یہی وحی ہے۔ لیکن ایک خاص وحی، جس وحی کے بعد باقاعدہ اس شخص کے دل پر اس چیز کو نازل کیا جاتا ہے کہ تیرے اوپر یہ نازل ہونے والا علم، بتائے جانے والی خبر عام انسانوں جیسی نہیں ہے، تو اللہ کا پیغمبر ہے۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، تیرے دل پر اللہ نے قلب اطہر پر اس کو نازل کر کے پھر کیا کہا کہ تو رسول ہے، نبی ہے۔ جس طرح یہ سلسلہ صرف تیرے ساتھ خاص نہیں ہے، پہلے انبیاء کے ساتھ بھی خاص رہا ہے، اسی طرح ان کو بھی خبریں دی جاتی رہی، اور نبی اور رسول جو ہے وہ بنا کر دی جاتی رہی، یا ہونے والے نبی اور رسول کو خبر دی جاتی رہی۔ اللہ رب العزت نے الگ سے کوئی چیز بیان نہیں کی اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، یہاں دیکھیں ہم نے تیری طرف وہ وحی کی ہے جو عام وحی جیسی نہیں ہے، جس طرح ہم نے وحی کی نوح پہلے پیغمبر کو، یعنی آدم علیہ السلام کے بعد، الی نوح و ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط۔ یہ ایک حتمی اور یقینی اور تاریخی فیصلہ ہے کہ یہ پیغمبر تھے۔ والاسباط و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان و آتینا داود زبورا، آگے فرمایا ورسولا، یہ نبی کون تھے؟ رسول بھی تھے۔ ورسولا، کچھ رسول تھے قد قصصناہم علیک من قبل، جن کا قصہ اور حقائق اور واقعہ ہم نے بیان کر دیا۔ ورسولا لم نقصصہم علیک، کچھ کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، پھر ساتھ ہی وحی کی صورتوں میں سے ایک صورت کلم اللہ، اللہ کا کلام کرنا موسیٰ علیہ السلام سے۔ فرمایا رسولا مبشرین، یہ جن کے نام بیان ہوئے، جن میں سے کچھ کا تذکرہ آ گیا کچھ کا نہیں ہے، یہ کون ہے؟ رسولا، یہ سب رسول ہیں۔ جس طرح وہ رسول تھے اور ان پر وحی ہوئی، بالکل تو بھی رسول ہے اور تیرے اوپر وحی ہو رہی ہے۔ مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، یہ نبی اور رسول اللہ بھیجتا کیوں ہے؟ یعنی خبریں دینے کے بعد خاص طور پر یہ ذمہ داری کیوں لگاتا ہے؟ ان کو جو ہے وہ رسول کیوں بنایا جاتا ہے، نبی کیوں بنایا جاتا ہے؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کوئی شخص یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ میری رہنمائی کے لیے کوئی بندہ میرے پاس آیا ہی نہیں ہے۔ حجت تمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی آخری حتمی برہان بنا کر بھیجتا ہے ان رسولوں کی بعثت کو۔
وکان اللہ عزیزا حکیما۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیب کا علم، یہ وحی جو ہے، یہ وہ خبریں جو وہ دیتا ہے جس کی صفت ہے یہ غیب، اور اس صفت اللہ کی صفات جو بھی ہو اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اللہ کی ذات کے اندر شرکت جو ہے وہ شرک ہے، وہ گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اسی طرح اس کی صفات کے حوالے سے بھی کوئی حصہ کسی اور میں قرار دینا وہ بھی گناہ ہے، وہ بھی کفر اور شرک ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے حوالے سے کہا، جہاں کہیں یہ بات آئی جس کا پتہ نہیں تھا، اس پیغمبر کو کہا ذالک من انباء الغیب، یہ سب غیب کی باتیں ہیں جو اس صاحب غیب کے پاس موجود تھی، نوحی الیک، ہم تجھے بتانے کے لیے وحی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، یہ غیب کی خبریں جو ہم وحی کرتے ہیں۔ سمجھیں، اچھی طرح سمجھنا چاہیے، غیب خبر ہوتی ہی غیب والی ہے، یعنی جس کے لیے وہ خبر ہوتی ہے اس کے لیے حاضر ہوتی ہے، اس کا حضور وہاں ہوتا ہے، وہ غیب نہیں ہوتا۔ دوسرا خواہ کوئی بھی شخص کو، اس کے لیے غیب ہی غیب ہوتی ہے۔ عام طور پر کہتے ہیں جی کہ دیکھو نبی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دینے والا۔ بھئی انسان جو خبر دیتا ہے وہ غیب ہی کی خبر دیتا ہے، خبر ہوتی وہ ہے کہ جو جس کا پتہ نہ ہو، غیب اسی کو کہتے ہیں، یا غیب کہتے ہیں ما غاب عن الحس، حس سے ماورا جو چیز ہے، وہ اللہ کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہے، وہ صفت غیب کا حامل ہے لیکن دوسروں کے لیے ہے۔ پھر اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ یہ وحی جو ہے وہ نازل کرتا ہے۔ کس طرح نازل کرتا ہے؟ کن لوگوں پر نازل کرتا ہے؟ کیسے بندہ نبی اور رسول بنتا ہے؟ وہ اللہ کے اس پیغام کے ذریعے بنتا ہے، اس میں اس انسان کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہوتا۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں کہ نبوت و رسالت وہبی چیز ہے، عطیہ الہی ہے، یہ کسبی چیز نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے کسبی چیز؟ یعنی انسان جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، عبادت کے اندر جو ہے وہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ کیا وہ پھر نبی اور رسول بن جاتا ہے؟ یعنی انسانوں میں سب سے قرب بے الہی کا جو مرتبہ ہے، کیا وہ کسب، محنت، کوشش کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے؟ ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا، ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ فیصلہ ہی غلط ہے کہ کوئی بندہ محنت اور مشقت کرنے کے بعد، فلاسفہ یہی غلطی کھا گئے، انہوں نے کہا بندگی کرتا رہے بندہ، عبادتیں کرتا رہے، پھر وہ مرتبہ نبوت اور رسالت تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ فلاسفہ ہوں یا ہمارے صوفیہ ہوں، انہوں نے کہا ولایت کا درجہ بعض دفعہ نبوت سے بھی بڑھ جاتا ہے، کوشش اور محنت جو ہے وہ بندہ کا۔ فوائق الرسولی دون الولی، یہ نبوت کا مقام، درجہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا فرماتا ہے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ کمال بندے کا نہیں ہے۔ عبادت میں خواہ کتنا بھی کوئی آگے بڑھ جائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس کو اللہ نبی اور رسول بنانے والا ہوتا ہے وہ نبوت اور رسالت کی زندگی جن کا پیغام جب تک نہیں آتا اس وقت تک بھی وہ اللہ کی حفاظت میں ضرور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تربیت ضرور کرتا ہے۔ کہیں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، شرک سے بیزاری، یہ نفرت، اللہ کے مخالف چیزیں جو ہیں ان سے دل کا اچاٹ ہو جانا، اور پھر قرب الہی کے لیے محبت والی چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھنا، اخلاق کا اعلیٰ ترین ہونا، یعنی وہ اوصاف جو ایک نبی ہی کے لائق ہیں وہ سارے کے سارے پائے جاتے ہیں، مگر نہ خود اس کو پتہ ہوتا ہے نہ کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہونے والا نبی ہے۔ یہی وہ غلطی ہے جو ہر متنبی نے کی ہے۔ متنبی کا معنی ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والے، نبوی ہوتے نہیں ہیں لیکن خود کو نبی کہہ دیتے ہیں، جھوٹے لوگ۔ یہی ہمارے علاقے میں یہ جو مرزا صاحب ہوئے، انہی وارداتوں کی وجہ سے ہوئے، یعنی یہ جو قلبی واردات ان کے ہاں، ذہنی واردات، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب میرے اوپر جو ہے یہ کیفیت پیدا ہو گئی، اور اس بندے نے پھر جو کچھ کیا ہے وہ تو ایک الگ موضوع ہے۔ بالکل اسی طرح جو بھی متنبی ہوتا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جھوٹ منسوب کرتا ہے اللہ کی طرف، کوئی اس کے دل پر کوئی الگ سے چیز نازل نہیں ہوتی، الگ سے کوئی پیغام نہیں آتا، کوئی فرشتہ ظاہر نہیں ہوتا، مگر وہ سمجھتا یہ ہے، اس کی ذہنی جو ہے وہ استعداد کہہ لیں اپنے طور پر یہ بن جاتی ہے، ورنہ یہ نبوت اور رسالت استعداد کا معاملہ ہے ہی نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی کے آنے تک، ان خوابوں تک، یہ جو
پہلا مرحلہ تھا اس وحی کا، قطعاً کوئی معلوم نہیں تھا کہ میں ہونے والا نبی اور رسول۔ علامات کا ظہور، ان کی تصدیق ہوئی جب اللہ کی وحی آ گئی کہ یہ کچھ ہوتا تھا، یہ کچھ میں دیکھتا تھا، یہ شجر و حجر مجھے جو ہے وہ سلام کرتے تھے تو اس لیے کرتے تھے کہ میں ہونے والا نبی ہوں۔ بعد میں بتایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کسبی چیز نہیں ہے، کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہ دعویٰ کرے اپنے کسب کے ذریعے، اپنی محنت کے نتیجہ کے طور پر، سمجھ لو وہ جھوٹا ہے جی۔ اس کے لیے ہمیں ان دلائل کو دیکھنا ہے، اور پھر پیغمبر اور سچے ہونے کے لیے اور بھی کئی چیزیں ہیں، وہ معجزاتی چیزیں ہیں۔ اللہ کا پیغمبر جو بات کرتا ہے آنے والی، وہ پھر غلط نہیں ہوتی، پھر وہ اندازے نہیں ہوتے کہ کبھی صحیح ہو گیا، کبھی تکا لگ گیا، تخمینہ جو ہے وہ زن پر وہ بات کر رہا ہے۔ پیغمبر اس طرح نہیں کرتا، یقین اور حتمی فیصلہ کرتا ہے پیغمبر، اس لیے کہ وہ غیب دان جو ہے اس کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے۔ وما ہوا علی الغیب بضنین، وہ کوئی بخل کرنے والا نہیں ہوتا کہ چھپا کر رکھے کہ یہ میری چیزیں ہیں میں وقت پر ظاہر کروں گا، نہیں۔ وما ہوا بقول الشیطان الرجیم، کوئی اس کے اندر دوسری چیز جو ہے اس کا الغاء وہ نہیں ہوتا۔ یہ چند مشکل سی چیزیں ہیں نبوت کے مسئلہ کے حوالے سے۔ دنیا کے اندر لوگوں کو گمراہی لگی تو اللہ کی ذات اور صفات پہچاننے میں لگی، یا نبوت کا مقام جو ہے اس کی حیثیت متعین کرنے میں لگی، یہ بھی گمراہی کا ایک ذریعہ بن گیا۔ نبوت کو نہ پہچان سکے، اس کے مقام اور مرتبہ کی غلط تعبیر کر بیٹھے۔ پھر عام انسانوں کو افسوس ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بڑے بڑے جلیل القدر مسلمان، خود کو امام کہنے والے، ان سے بھی اس طرح کی غلطی جو ہے وہ ہو گئی۔ اگر تو وہ غلطی انسانی ہے، اجتہادی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور اگر وہ اس پر قائم رہ کر خدا نہ خواستہ معاملہ جو ہے وہ دعوے والا ہو تو پھر ہم خاموشی ہی اختیار کر سکتے ہیں ان کے ظاہر کو دیکھ کر، ورنہ معاملہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جرأت کرنے والی نہیں ہے۔ جو پیغمبر کتاب لے کر آتا ہے، اپنے نبی اور رسول ہونے کا اعلان کرتا ہے، پھر وہ سارے دلائل پیش کرتا ہے، وہ معجزاتی ہو، اس کی ذات کے حوالہ سے ہو، اس کے ساتھ معاملات کے حوالہ سے ہو، وہ ممتاز تر ہوتا ہے، وہ عام انسانوں سے ہٹ کر بڑی خوبیاں اور اوصاف رکھنے والا جو ہے وہ شخص موجود ہوتا ہے۔ خیر، یہ بات اس کے ساتھ ہی، چونکہ ہم جس زمانہ جس وقت کے اندر گزر رہے ہیں، ہر بندہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، اگرچہ وہ پرانی ہی باتیں ہوتی ہیں، یعنی باسی کڑی میں ابال ہی آتا ہے، کوئی نئی بات جو ہے وہ نہیں ہوتی، لیکن اس کو دہرایا جاتا ہے وقت کے گزرنے کے ساتھ، لوگ بھول جاتے ہیں، لوگ گزر جاتے ہیں، پھر اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کے ایک دانشور ہمارے ملک کے اندر، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے معاملات جو حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا یہ علم، یہ وحی جس کا تذکرہ صحیح بخاری کے اندر 3 نمبر حدیث کے اندر آتا ہے، بالکل بدء الوحی کے باب کے اندر، یعنی آغاز ہی میں امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے، لمبی روایت کو بیان کرنے والی خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس کا کچھ حصہ میں نے عرض کیا تھا، اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا فی المنام، کہ سب سے پہلے جو وحی آپ پر ہوئی وہ کیا تھی؟ خواب کے اندر، نیند کے اندر آنے والی خوابیں تھیں۔ لا یرا الا جاءت مثل فلک صبح، وہ بالکل اسی طرح روشن صبح کی طرح اگلے دن جو ہے وہ نظر آ جاتی جو رات کو دیکھا جاتا تھا۔ آگے آتا ہے ثم حبب الیہ الخلاء بغار حراء، پھر آپ کو خلوت جو ہے وہ محبوب ہونے لگی، تنہائی پسند ہو گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے۔ اور پھر وہ کیا کرتے تھے؟ یذهب الى غار حراء فیتحنث فیہ وہو التعبد اللیالی ذوات العدد، غار حراء میں جاتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، وہاں عبادت میں مصروف رہتے، یعنی اللہ کی بندگی جو موجود تھی، جس کی ہدایت فطرت کے اندر رکھی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے، ان کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کی بندگی میں وقت گزارتے، زیادہ راہ ساتھ لے جاتے، جب زیادہ راہ کم ہو جاتا یا ختم ہو جاتا پھر گھر لوٹتے۔ یہ نہیں تھا راہبوں کی طرح کہ وہ پتے کھا کر یا دنیا چھوڑ کر چلے گئے تھے، نہیں، تنہائی ضرورت ہوتی ہے
دنیا سے الگ تنہائی جو ہے اس کے اندر سوچنے کا موقع ملتا ہے، اس کے لیے اندر وہ چیزیں جو انسانوں کے اختلاط کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا، ارتکاز نہیں کر سکتا، پوری توجہ نہیں ہوتی، توجہ کا موقع ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے دیکھو اب بھی اپنی بندگی کے اندر انسانوں کو جو ہدایات دی ہیں اس میں کہا رمضان کے مہینے میں ذرا الگ ہو جایا کرو، اعتکاف کیا کرو، سب سے کٹ کر میرے ساتھ جڑ جایا کرو۔ تو یہ پیغمبر کرتے رہے۔ تو عرض مجھے یہ کرنا تھا کہ وہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک افسانہ ہے جو بخاری کے نام سے صوفیاء نے گڑھا ہوا ہے کہ حضور غار حرا میں جایا کرتے تھے، غار حرا میں حضور کبھی نہیں گئے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ آپ اندازہ کر لیں، ایک ایسا تواتر، اسی کا انکار کر دیا، اور اس کی بنیاد یہ رکھی کہ یہ صوفیاء کا گڑھا ہوا واقعہ ہے، یہ افسانہ ہے، گڑھا ہے انہوں نے۔ صوفیاء دلیل یہ دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں، دنیا چھوڑ کر الگ ہو جاتے ہیں، پیغمبر بھی اسی طرح چھوڑ کر الگ ہو گیا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ پیغمبر ہرگز نہیں الگ ہوا، اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، یقیناً ہماری کتابوں میں ذرا چیزیں اس طرح بیان کی جاتی ہیں جس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید حضور وہ ساری زندگی پہلے جب بھی موقع ملتا غار حرا میں ہی رہتے تھے۔ ایسا نہیں ہے، وحی آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی، پہلے وحی آئی ہے، خواہ وہ خواب ہی کی شکل کے اندر کیوں نہ، وہ وحی کی ایک شکل ہے، اور نبی کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتا ہے، یعنی وہ عام خواب نہیں ہوتا، وحی کا سلسلہ اس کا ایک جز شروع ہو گیا تھا۔ اللہ نے جو ہے وہ 6 ماہ وحی کی ہے، وہ اسی طرح ثم حبب الیہ الخلا، بعد میں گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ اس فترت کا زمانہ آیا ہے، وحی نہیں آئی، اس وقت جاتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس طرح وہ پہلی بات ہے صوفیاء کا یہ کہنا کہ کوئی کسی کسب کے ذریعے، کسی محنت کے ذریعے، مراقبے کرتے ہوئے الگ تنہائی اور عزلت کے اندر جو ہے وہ نبوت لے لی گئی، وہ بھی بات غلط ہے، کہیں سے لی نہیں گئی۔ وما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب، تجھے تو معلوم نہیں تھا۔ دوسری جگہ آتا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، یہ کتاب و ایمان کے متعلق اس نبی کو کوئی معلوم نہیں تھا۔ ووجدک ضالا فہدا، یہ تو متلاشی حق تھا، وہ دکھا دیا ہم نے دکھایا، فہدا، اس اللہ نے دکھایا۔ یہ چند چیزیں اگرچہ اس کے متعلق کچھ اور بھی عرض کرنا تھا، لیکن میں نے اشارہ کر دیا کہ وہ انکار کرنے کی صورت یہ کہ صوفیاء اس کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی اس کے قائل نہیں ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کے لیے جو دلیل اور بنیاد بنائی گئی وہ یہ ہے کہ سورہ نجم کے اندر اس کی تفصیل آتی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے اتنا بڑا آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے۔ سورہ نجم کے اندر جس وحی کا تذکرہ ہے وہ پہلی وحی نہیں ہے، وہ تو بعد والی وحی کا ذکر ہے، یعنی وہ بعد میں جب وہ فرشتے آئے، جبریل اپنی اصل صورت میں آیا، ما کذب الفؤاد ما رأى، اس دل نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، جو کچھ اس نے دیکھا اس نے اس جبریل کو اپنی اصل شکل کے اندر بالکل دیکھا، لیکن اس پہلی وحی کے بعد والی وحی میں دیکھا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہم تو اس کو ماننے کے لیے وہ انکار کی گنجائش نہیں ہے، قرآن بتا رہا ہے، لیکن اس کا مطلب بخاری کی روایت کا انکار کر دینا ہے کہ یہ افسانہ ہے، اس سے بڑی زیادتی اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے حقیقت، ایک ایسی چیز جو ہے وہ روزے روشن کی طرح واضح ہو اور آدمی انکار کر دے اور پھر کہتے ہیں کہ یہ افسانہ ہے۔ چونکہ یہ صوفیاء اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لہذا یہ بخاری اور امام بخاری اور اس کے بیان کرنے پر باسند اس کو بیان کیا امام صاحب نے، کوئی اپنی طرف سے بات نہیں بیان کی، لیکن پھر یہ کہہ دینا کہ یہ افسانہ ہے، اس حد تک جو ہے وہ چلے جانا یہ زیادتی ہے، علم کے ساتھ، عقل کے ساتھ، دانش کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ اور ان سب چیزوں کے متلاشی لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ یہ بات کہہ کے اس کو افسانہ قرار دے دینا اور بنیاد رکھ دینا کہ یہ احادیث جو ہیں یہ قابل اعتبار نہیں ہیں۔ اگر بخاری کی روایتیں بھی قابل اعتبار نہیں ہیں خدا نہ خواستہ کسی چیز پر، پھر اللہ کے رسول کی تشریح و توضیح، اس قرآن مجید کی تفصیل کسی اور جگہ موجود نہیں ہے۔ پھر نہ ہمارے پاس نماز رہے گی، نہ روزہ رہے گا، نہ زکوٰۃ رہے گی، نہ ارکان اسلام سے لے کر باقی زندگی کے معمولات، وہ سب کچھ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیات کے حوالے سے ہمیں دے گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ من مانی خواہشات ہوں گی بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح، قرآن کو اپنی خواہشات کو قرآن بنا کر ہم پیش کرتے رہیں گے، اس کی تشریح، نبی کی تشریح کا اعتبار نہیں کریں گے، اپنے آپ کو نبی کی جگہ پر لے آئیں گے۔
اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، حق پر قائم رکھے۔ یہ اس طرح کی بڑی بڑی باتیں جو لوگ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہمارے دلوں کے اندر ان کے کہنے کی وجہ سے جو ٹیڑھ کجی خدا نخواستہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔